بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج شریف۔ معراج النبی کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کار خاص کے لیے مقرر فرمانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئی ہدایات و احکامات دینے کے لیے اپنے حضور آسمانوں پر طلب فرمایا، لیکن اس طلب کا انداز سب سے مختلف، منفرد اور سب جدا تھا۔ معراج کی شب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں آرام فرما تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ نماز عشاء کے بعد ہم سب سو گئے، اور جب فجر کا وقت ہوا تو امام الانبیاء نے سب کو جگایا، چنانچہ سب نے نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ادا کی، لیکن اس کے بعد بیت المقدس پہنچا اور وہاں بھی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہاں سے لوٹا اور تم لوگوں میں شامل ہو کر نماز فجر ابھی ادا کی ہے۔ ام ہانی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیجیے گا، ورنہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، واللہ میں لوگوں سے اس کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی۔ قریش نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور اسے ناممکن کہہ کر اسے جھٹلایا بھی اور اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو بلا جھجک تصدیق کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کا لقب پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ نوع انسانی کے لیے کامل نمونہ تھا اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی امین اور صادق تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، انہوں نے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ واقعہ معراج دراصل اللہ تعالی کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلداری اور مہمان نوازی کی ایک ضیافت تھی، جو طائف کے ان زخموں کو مندمل کرنے اور اس توہین و ناقدری اور بے کانگی و بے وفائی کی تلافی کے لیے کی گئی تھی، جس کے سخت امتحان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے ظالم اور سنگ دل ترش روح سرداروں کے ہاتھوں گزرے تھے۔ اس ضیافت اور مہمان نوازی کا مقصد دراصل بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرانا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی سفر کے دوران اپنے مہمان کو دکھائیں۔ نبوت کے اس غیبی، جسمانی اور روحانی و آسمانی سفر میں بہت سے معنی پنہاں ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں قبلوں مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے نبی اور مغرب و مشرق کے امام اور تمام انبیاء کرام کے وارث اور پوری عالم انسانیت کے رہبر و رہنما ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء سابقہ نے نماز ادا کی۔ یہ امامت دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی آفاقیت اور ہر طبقہ انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ہمہ گیریت کی دلیل ہے۔ تیسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک
قوم یا ملک کے رہنما نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں کی جماعت ہے۔ ان رسولوں کا کام یہ ہے کہ یہ آسمان کا پیغام زمین والوں کو اور خالق کا پیغام مخلوق کو پہنچاتے ہیں، اور ان سے پوری نوع انسانی مستفید ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ واقعہ معراج دراصل ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ازل و ابد کا فاصلہ ختم ہو گیا، حدود ٹوٹ گئیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کی حد سے آزاد ہو کر سدرۃ المنتہا کے اس پار دیکھا تو کائنات کی کوئی شے نظر سے اوجل نہ رہ سکی۔ پانچواں یہ کہ دراصل یہ وہ روحانی معراج تھی جس کے کمالات کی مکمل تصویر ازل سے ابد تک عالم کون و مکان پر محیط ہے۔ چھٹا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ادائے صلاۃ الانبیاء کرام کا وحدت دین میں منسلک ہونے کی واضح علامت ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کے ادیان کی اصل روح ہر وقت ایک ہی مرکز کمال کی طرف گامزن ہے۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، جو تخفیف کے بعد 5 وقت کی رہ گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ یہ نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کی راہ اختیار کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پسند یا قبول کر لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دونوں دکھائی گئی۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، اور ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے بھر رہے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا جو تازہ گوشت چھوڑ کر سر اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو ناجائز اولاد کو شوہر پر لاد دیتی تھی۔ ان عورتوں کے سینے میں بڑے بڑے کانٹے چبو کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ واقعہ معراج کے پس منظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اخلاقی تعلیم دینی تھی جس پر آپ کو ایک پاکیزہ معاشرہ اور فلاحی اسلامی مملکت کی تعمیر کرنا تھی۔ ایک مضبوط سیاسی اقتدار کے لیے ضابطۂ اخلاق مرتب کرنا ضروری تھا، جس کے لیے اللہ تعالی نے معراج کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات و ضیافت سے نوازا۔